بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتني عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے. آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو اس کا یہ ہے آیت کا پہلا لفظ ہے کلا، ہرگز نہیں، اذا جب، دکتل اردو، دکتی مطلب پست کر دی جائے گی، اور دو زمین، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. اب یہاں سے آیت نمبر 21 سے اللہ سبحانہ تعالی جو کلام ہے اس کا انداز جو ہے، اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف بدل رہے. ہرگز نہیں یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو رد ہے، انکار کر رہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے جو تم میں، اور یہ جو سارے گناہ کے کام تم کر رہے ہو، اور جتنی بھی نافرمانیوں والے عمل ہے تمہارے، یہ کیا ہے؟ یہ ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے. اور آگے جو بات ہو رہی ہے وہ آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اس دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جانب جو ہے اپنی توجہ مبذول کراتے ہیں. اب یہاں جو دک کا جو ہم دیکھتے ہیں، دک، دک کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنے کے ہے. مطلب ایسے کہ اس سے مراد جو ہے قیامت کا زلزلہ ہے جو پہاڑوں کو کیا کر دے گا؟ آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا. زمین کو کیا کہا گیا ہے کہ کوٹ کوٹ کر اسے پست کر دی جائے گی. اور یہاں جو ہے دک پہلے استعمال ہوا، پھر دکا، پھر اس کے بعد استعمال ہوا دکا، دکن دکا. جو یہاں پر اسے کیا کیا گیا؟ تکرار لائی گی، ریپیٹیشن کیا گیا. تو اس کا جو یہ جو ریپیٹیشن لانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ یکے بعد دیگر مسلسل ہوگا، کنٹینیوس ہوگا، ایک کے بعد ایک جاری رہے گا. اس لیے یہاں پر اس انداز میں اس آیت میں بیان کیا جائے. ہمیں سورہ کہف آیت نمبر 7 اور 8 میں ملتا ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. اب یہاں پر اس نشانی سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں آیاتوں کا نزول فرما کر کیا کہا کہ اس زمین کو ہم کیا کر دیں گے؟ پست کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسرا عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 22 میں بیان ہوتا ہے و اور جاء آئے گا، رب کا تمہارا رب، ول اور ملکو فرشتے، صفاً صفا قطار در قطار، اور آئے تمہارا رب اور آئے فرشتے
कतार दर कतार। पहले क्या होगा, ये जो है पहाड़ों को टकरा कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जमीन को कूट कूट कर पस्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर तुम्हारा रब जो है, फिर आसमान की तरफ इशारा हो रहा है, अब जमीन के बाद आसमान की तरफ इशारा हो रहा है, और क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारा रब जो है वो और उसके फरिश्ते जो होंगे वो क्या होंगे, उस रोज आएंगे। अब हम देखते हैं कि फरिश्ते कयामत वाले दिन आसमान से नीचे उतरेंगे, तो हर आसमान के फरिश्तों की अलग सफ होगी। इस तरह 7 सफ़े होगी जो ज़मीन को घेर लेगी। जो सफ़ा है वो इस तरफ इशारा है कि वो जो 7 उनकी सफ़े होगी और जो 7 सफ़े ज़मीन को घेर लेगी। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला जो है उसकी जो शान है और उसका जो नुज़ूल होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये जो है ये मुतशब्बाहात में से है ना। तो इसलिए अल्लाह कामिल कुदरत है और वो जिस तरह जलवा अफरोज़ होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता, और उसके साथ उसके फरिश्ते भी मैदान हशर में आसमान से अल्लाह सुब्हान ताला के साथ उतरेंगे। अब यहाँ इस चीज़ के बाद 2 चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ बताई जा रही है, वो है आयत नंबर 23 में, और वो है व और जी आ लाई जाएगी यौमइज़िम उस दिन में भी जहन्नमा जहन्नम, और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। अब जब जहन्नम लाई जाएगी तो क्या होगा, यौमइज़िन उस दिन यतज़क्करु सोचेगा इंसानु इंसान, व अन्ना और कहाँ, लहू उसके लिए, ज़िक्र सोचना। और उस दिन जहन्नम लाई जाए, उस दिन इंसान सोचेगा और उसे सोचना कहाँ नफ़ा देगा, और उसे सोचना कहाँ नफ़ा देगा। अब ये जो है कि उस रोज़ जहन्नम को लाए जाने का मतलब क्या है, मतलब जहन्नम को मैदान हशर में किस तरह लाया जाएगा, इस हकीकत को अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे बेहतर जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जहन्नम जो अब 7वें ज़मीन की तह में है, उस वक्त वो भड़क उठेगी और समंदर सब आग होकर उसमें शामिल हो जाएगी। इस तरह जहन्नम अर्ज़ हशर में सबके सामने जमा की जाएगी, सामने आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम हदीस के ज़रिए देखते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2842 और जामी तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2573 में आता है, 70,000 लगामों के साथ जहन्नम जकड़ी हुई होगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। इसे अर्श के बाएं जानिब खड़ा कर दिया जाएगा। बस इसे देखकर तमाम मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और या रब नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। फतेहुल कदीर से है और इसमें हदीस का हवाले के साथ है कि इस तरह जहन्नम क्या होगी, रोज़े हशर हमारे सामने लाई जाएगी। फिर उसके बाद ये लाए जाने का जो मकसद है वो क्या है, जहन्नम को सामने रोज़े हशर लाया जाना क्या मकसद का तहत है,
وہ آگے جو آیت کا حصہ ہے اس دن انسان سوچے گا اور اسے اس کا سوچنا کہاں فائدہ دے گا. یہاں جو جو ہے یتذکر جو ہے, تذکر سے مراد ہوتا ہے سمجھ میں آنا. مطلب کافر کو اس روز سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا. جب وہ جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا, یہ اس وقت اسے سمجھ میں آئے گا. اور لیکن اس وقت کا جو سمجھنا ہے وہ کیا ہوگا, وہ اس کے لیے کسی فائدے کا سبب نہیں ہوگا, بے سود ہوگا. کیونکہ عمل کا جو وقت تھا وہ کیا تھا, وہ دنیا تھی. لیکن دنیا میں اس نے کیا کیا, ایک ایسے شخص کی مثال ہے کہ اسے ایک مثال کے طور پر ایک ایسا طالب علم تھا وہ کہ جب وہ امتحان گاہ میں گیا اپنے ایگزام ہال میں, تو پرچہ حل کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا, ہنسی دل لگی میں وقت گزار دیا. اور جب نتیجے کا اعلان ہوا اور وہ ناکام ہو گیا, اب ناکام ہونے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, لیکن اس احساس سے اس کی ناکامی کامیابی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اب صرف اس کے پاس کیا رہ گئی, صرف حسرت رہ گئی. تو یہ جو تھا, یہ جو وقت تھا, جو مہلت دی گئی تھی, اس مہلت اب کو اس نے عمل میں نہیں تبدیل کیا ہے نا. اور کیا ہوا کہ آج وہ صرف یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس وقت اس کے لیے کیا ہے, کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 24 میں وہ کہے گا, یقولو کہے گا, یا لیتنی اے کاش, افسوس ظاہر کرے گا, حسرت کے لیے آتے ہیں یہ الفاظ, قدمتو میں نے پہلے بھیجا ہوتا, لحیاتی اپنی زندگی کے لیے, میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجا ہوتا. اب یہاں پر وہ کرے گا اقرار اپنے اس گناہ کا کہ کاش میں نے اپنی اس آنے والی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. اب کیا ہوتا ہے, ہم فیوچر کسے کہتے ہیں, آج ہم فیوچر کسے کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ فیوچر میں میرا گھر بہت اچھا ہو, بہت ہماری روزی کے ذرائع وسیع ہو, میرا فیوچر ایسا ہے کہ میرا جو ریٹائرمنٹ ٹائم آئے گا وہ بہت بہترین ہو. ہمارا فوکس اس فیوچر پہ ہے. لیکن یہ آیت ہمیں کیا بتاتی, یہ جو افسوس کا, یہ حسرت کا مقام ہے, کیوں مقام ہے, کیونکہ اس نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب جب آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا تو اس کی آنکھیں کیا ہو گئی, کھلی رہ گئی. اور کس بات سے کھل گئی, جو کفر اس نے کیا, جو اس نے غلط کاموں میں اپنی زندگی گزاری, اس زندگی کے فیوچر کو وہ فیوچر سمجھتا رہا. تو اس روز کیا ہوگا, اس کا جو ندامت ہے, جو اس کا نصیحت حاصل کرنا ہے یا جو اس کا افسوس ظاہر کرنا ہے, اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اگر یہ گمان کرتا, یہ تصور کرتا کہ فیوچر میرا اس وقت شروع ہوگا جس وقت میں مدفون ہوگا, اور اس فیوچر کی اگر میں نے تیاری کی ہوتی کہ دفن ہونے کے بعد جو میرا فیوچر, جو میرا مستقبل کا آغاز ہونے والا ہے, اس دن کی اگر میں نے تیاری کی ہوتی, اس دن کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا, کیونکہ قبر سے مجھے حشر میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا, اس دن کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا, تو آج کیا ہوتا, افسوس اور ندامت میں مبتلا نہیں ہوتا. اب جب یہ ہو جائے گا, جب یہ افسوس کرے گا اور اسے اس بات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچھتاوے کا, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے ہیں, فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن, لا نہیں,
युअज़्ज़िबु अज़ाब देगा, अज़ाबहु उसका अज़ाब, अहद कोई, बस उस दिन उस जैसा अज़ाब कोई ना देगा। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला जो है अपने गुस्से का, अपने गज़ब का इजहार करते हैं, और ये जो गुस्सा है, ये जो गज़ब है वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानो ताला क्या कह रहे हैं कि उस दिन जो अज़ाब उसे दिया जाएगा, ऐसा अज़ाब मतलब जो हमारी सोच के बाहर है वो। अब हम देखें कि आखिरत का जो अज़ाब है या आखिरत की जो सज़ा है, हम उसे दुनिया की सज़ा पर क़यास ना करें, क्योंकि दुनिया में क्या होता है, जो हुकूमत होती है वो मुजरिम को सज़ा देती है। हो सकता है कि उन्हें टॉर्चर चैम्बर में डाल दिया जाए, उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता, एक चोर दरवाज़ा है जहाँ से वो फरार पा सकते हैं, रिश्वत से, गलत ज़राए से, या जेल की खिड़कियों को फलांग कर, या जेल के जेलरों को पैसा देकर। एक ऐसे ज़राए है कि आज जो मुजरिम है इस दुनिया के अज़ाब से फरार पा सकता है, और जो दुनिया का अज़ाब है वो अज़ाब अल्लाह के अज़ाब से बहुत कम है। जो अल्लाह का अज़ाब है वो हमारा वहम, वो गुमान हम सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा है? उसकी वजह यह है कि उस रोज़ जो है यौमइज़िन, उस रोज़ जो है इख्तियारात जो है, होल एंड सोल, सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ो जल के हाथ में होंगे। किसी एक को भी दम मारने की अल्लाह सुब्हानो ताला के आगे ना हिम्मत होगी ना हौसला होगा। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानो ताला इजाज़त देंगे तो सिफारिश कर सकते, अल्लाह की इजाज़त, उसके इज़्न के बगैर कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता। तो यहाँ जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा कि जो मेरा अज़ाब है, जो मेरा जो जकड़ना है, वो तुम गुमान नहीं कर सकते, तुम कयास नहीं कर सकते। क्यों हुआ? क्योंकि उतनी तुमने हठ धर्मी की थी, उतना तुमने अल्लाह के गज़ब को दावत दी थी, है ना। बार बार तुम्हें बख्शा गया, छोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, तुम वही अमल करते रहे। तो अब क्या होगा? ऐसी अज़ाब होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला उस अज़ाब की शिद्दत को और बयान करते हैं आयत नंबर 26 में, व और ला नहीं युसिकु बांध कर रखे, व सक़हु उसका बांधना, अहद कोई ना, इस जैसा बांधना कोई बांध कर रखेगा। मतलब वो जो इतनी शिद्दत बयान की जा रही है, अल्लाह खुद अपने अज़ाब से बंदों को इस तरह डरा रहा है, बयान कर रहा है कि वो जो बांध के रखेगा, वो जो अज़ाब की ये जो शिद्दत है वो जुर्म की शिद्दत की वजह से होगी। जो लोगों ने अपने खालिक व मालिक फरमा रवा कायनात के खिलाफ जो शिर्क याना रवैया इख्तियार किया, वो ज़बरदस्त ढिठाई का सबूत देते थे, इसलिए वो शदीद तरीन अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला का जो अज़ाब है ना परवाह करेगा मुजरिम और सरकश की, और ना किसी की, सिर्फ क्या होगा, उन्हें वो अज़ाब का मज़ा चखाया जाएगा। फिर ये यहाँ तक जो आयत है ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया, अल्लाह सुब्हानो ताला का इनकार किया। अब उसके बाद जो आयत आ रही है, जो 4 आयतें हैं इस सूरे की, आखिरी 4 आयतें, वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानो ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे। उसमें आयत नंबर 27 है जो पहला शुरू होती है, या अय्यतुहन नफ्सुल
مطمئنہ، اے روح اطمینان والی. یہاں پر مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے مخاطب کیا گیا ہے. مومن کی روح کو. اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ مطمئنہ کے لفظی معنی ہوتی ہے ساکنہ. مطلب مراد وہ نفس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، اس کی اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے، اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے، اور وہی نفس اس کی رضا کے لیے اپنی بری عادات، برے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا ذکر، اس کی اطاعت، اس کا مزاج اور اس کی شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے. یہ ہے لفظ مطمئنہ، جسے اطمینان قلب کے ساتھ توحید کا اقرار کیا، جس کو آخرت پر یقین تھا، اور فراخی اور تنگی ہر طرح کے حالات میں وہ اپنے رب سے راضی و مطمئن رہا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یہ جو صفات ہے، یہ جو اطمینان قلب کی یہ جو کیفیت ہے، تو وہ خدا کے ہاں بھی اس کا مستحق ہوگا، اور اسے ہمیشہ کے لیے چین اور سکون اور راحت نصیب ہوگی. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کو بہترین خطاب کیا، بہترین الفاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں، اسے پہلے پکارا گیا یا کے ساتھ، پھر یہ انڈیویجول ایک ایک کو پکارا جائے گا. ارجعی، لوٹ چل، الی ربکا، اپنے رب کی طرف، راضیتن، راضی، مرضیہ، وہ تجھ سے راضی. کیا کہا جا رہا ہے؟ لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور رحمت بھرے الفاظ میں مخاطب کیا ہے اس مطمئن نفس کو. بہترین انداز ہے مخاطب کرنے کا کہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک ایک کو کہا جا رہا ہے، واحد ایک کو کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو ہے کہ تو لوٹا، اپنی رب کی طرف لوٹا. اور یہ جو لوٹ آنا ہے، یہ جو انداز ہے جو محبت بھرا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو خوشخبری مطمئن نفس کو دے رہے کہ فیصلے کے دن کیا ہے، یہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. اور اس آیت کے لیے مفسرین کے 2 قول ملتے ہیں ہم کو. مطلب یہ جو اس طرح جو پکارا جا رہا ہے، تو یہ جو اجر اور ثواب اور جو ان کی نعمتیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت میں تیار کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ ارجعی، بعض کہتے ہیں موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا. مطلب یہ 2 جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح جو پکارنا ہے وہ 2 جگہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے کہ راضی، راضیہ اور مرضیہ. ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کیسا، یہ جو یہ نفس ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوا ہے، اور یہ نفس اللہ عز و جل سے راضی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے محنت جو ہے تب وہ 2 جو تھی اس چیز میں لگا دی. ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت عبادہ
ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کی موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے اسے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ فَادْخُلِي، پس داخل ہو، فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے پس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بندوں میں داخل ہو جا کہا، پہلے جنت میں داخل ہونے کی بات جو ہے وہ بعد میں آئی۔ پہلے کیا کہا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب میرے بندے کہا تو اس میں کون ہوگا؟ صرف صالح مخلص بندے ہوں گے۔ اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو صالحین کی صحبت ہمیں ملے گی، تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں، اور ہم یہ دعا کریں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالحین جو ہے وہ نعمت کبریٰ ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی اس دعا سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمیں ایسی صحبت نصیب ہو۔ تو اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم ایسی دعائیں کریں کہ ہمیں ایسی صحبت نصیب ہو۔ پھر اس کے بعد میرے بندے سے جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک بندے جو ہے اسے میرے بندے کہا، اور جو جنت کی سوسائٹی ہے، جو جنت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف صالحین نیک بندوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ جو نفس مطمئنہ کو پکارا جاتا ہے، تو یہ جو ہمیں دو قول ملے کہ ایک قول ملتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم آخری آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ حدیث پڑھتی ہوں میں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے آیت نمبر 30، وَادْخُلِي، اور داخل ہو، جنتی، میری جنت میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس میں جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اپنی طرف مبذول کیا ہے نا، اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام، آنر ہے۔ اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں یا راحتیں ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، ہے نا، تو یہ جو کیا ملتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ خطاب ہے یہ دو جگہ ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں موت کے وقت اور ایک ہم دیکھتے ہیں روز حشر، قیامت کے دن۔ تو ہم کو حدیث ملتی ہیں مسند احمد میں
نسائی میں، ابن ماجہ میں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، یعنی اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، اور یہ نکلنا اللہ عز و جل کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا. پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ ایک روز یہ آیت یا ایتوہا النفس المطمئنہ پڑھ رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب ہے اور اکرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا. ابن کثیر سے ہے یہ. اللہم جعلنا منہم کہ اللہ ہمیں بھی یہ خطاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی ہمارے لیے تو تیری رحمت سے کر دے کہ ہماری موت کے وقت اور حشر کے وقت یہ کلمات ہمارے لیے بھی کہے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، اور جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے، اور ہمیں اس قرآن کے ہر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ثابت قدمی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.